ویلکم بیک ٹو دا اسٹوڈیو. ٹرمپ کے خطاب کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, تبصرے اور تجزیے لے رہے ہیں. عامر ضیاء صاحب سے بات کرتے ہیں. سر بہت شارٹ ٹائم ہے اور بات تو نیشنلزم پر کرنا چاہتے ہیں, لیکن سر یہ بتائیے گا پاکستان کو کیا ایکسپیکٹیشنز کرنی چاہیے اور ہونی چاہیے بھی یا نہیں ہونی چاہیے ایکسپیکٹیشن؟ پاکستان اور پاکستانیوں کو کوئی غیر حقیقی قسم کی جو ہے توقعات ٹرمپ انتظامیہ سے نہیں وابستہ کرنی چاہیے, کیونکہ کسی بھی ملک کے لیے کچھ کرنے سے پہلے ٹرمپ سب سے پہلے یہ کہیں گے جی آپ امریکہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں, جو ان کے آج کی تقریر سے واضح ہوتا ہے. لیکن ہماری حکمران اشرافیہ کے اوپر ذرا سا میں سمجھتا ہوں کہ دباؤ آ سکتا ہے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے فریڈم آف پریس کی بات کی, سینسرشپ کے خاتمے کی بات کی, تو اور ہمارے یہاں جیسے ایکس پہ پابندی ہے, ہمارے یہاں جو ہے ایک الزام لگ رہا ہے کہ جی ہمارے یہاں میڈیا کو بہت زیادہ مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر دباؤ کا شکار ہے, تو یا ہیومن رائٹ ابیوزز کا الزام لگ رہا ہے پاکستان کے اوپر, جو ہماری ڈائسپورا وہاں پر ہے وہ لوگ وہ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو انوالو کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ ان وجوہات کی بنا پر پاکستان میں دباؤ پہ اضافہ کریں. ایک اور بات ہے جو اینٹی کرپشن, ایک میگنسٹی ایکٹ اگر آپ کو یاد ہو, گلوبل میگنسٹی ایکٹ, وہ یہ ہے کہ جی جو فورن نیشنل جنہوں نے کرپشن کی ہوگی, حکمرانوں نے یا بیوروکریٹس نے, ان کے اگر پیسے مغرب میں ہیں اس کو جو ہے سیز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے سر. سر وہ بھی چیزیں قطع کلامی کے لیے معذرت ہے, واشنگٹن اسٹوڈیو کا رخ کرتے ہیں, تھوڑا سا وقت ہے. اوور ٹو یو اسد پلیز. تھینک یو علی. اور پروفیسر حسن سے میں کوئکلی ایک چیز لاسٹ پہ جاننا چاہوں گا. پروفیسر حسن ایک چیز بتائیے کہ چینی صدر کو صدر ٹرمپ نے بلایا تھا حلف برداری کی تقریب میں, انیوژل تھا لیکن وہ شریک نہیں ہوئے. بیک گراؤنڈ اس کا آپ کیا بتا سکیں گے کوئکلی, میرے پاس کوئی 40 سیکنڈ ہے. جی میرا خیال ہے یہ ان کی طرف سے انتہائی اہم قدم تھا جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے, لیکن کیونکہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ میجر وہ کوئی ایسی بات کریں گے جس سے یو ایس چائنا کنفرنٹیشن کا یا سیویئر رائیولری کا انڈیا ملے گا. انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی سوائے پینما کینال کے, انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا. زیادہ تقریر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ہے وہ ساری ڈومیسٹک پالیٹکس پہ تھی, امیگریشن پہ, ٹیرفز کے اوپر. تو چائنا کو انہوں نے ایک, میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ایک سافٹ اپروچ کا آغاز کیا ہے. اب آگے دیکھیے بات کہاں چلتی ہے. اور یہ گلوبل پالیٹکس اور پیس, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا میں پیس میکر ہوں اور میں یونیفائر ہوں. ہوپ فلی ہی ول برنگ پیپل ٹوگیدر لوکلی, ڈومیسٹکلی ایز ویل ایز گلوبلی. دیٹس دی ہوپ. بہت بہت شکریہ پروفیسر حسن, آپ ہمارے ساتھ تھے. راؤف اگر ہم کوئکلی کلوزنگ پہ دیکھ سکیں, ایکسٹرنل ریونیو سسٹم, ہم ایف بی آر سے تو پاکستان جو ہے پاکستانی کافی حد تک انٹروڈیوسڈ ہو چکے ہیں اب تک, مطلب اس پہ بات ہوتی رہتی ہے. کوئکلی مجھے ای آر ایس کے حوالے سے اگر کچھ بتا سکیں آپ تو. جی اسد, یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے آئی آر ایس, انٹرنل ریونیو سروسز, جس سے ہم گورنمنٹ ٹیکس کلیکٹ کر کے ہم سب سے ٹیکس لے کے اور اپنے پروجیکٹس یا جو بھی انہوں نے فنڈنگ کرتی ہے وہ لانچ کرتی ہے. فار دا ویری فرسٹ ٹائم عباس نے بھی کہا ٹیرفز کی بات, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ ہے کہ وہ ای آر ایس, آئی آر ایس کی بجائے وہ لانچ ایک کے ساتھ ہی لانچ کریں گے, وچ از ایکسٹرنل ریونیو سروسز. اگر یہ واقعی میں ایسا انیشیٹو لانچ ہوتا ہے تو یہ گورنمنٹ ایفیشینسی پروگرام کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ہی بڑا اقدام ہوگا یو ایس گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کے اندر. علی آپ کی طرف واپس آئیں گے. روف بہت شکریہ آپ کا. ای آر ایس پہ بات ہو رہی تھی, ابھی جب تک ڈیٹیلز آتی ہیں یہ تجزیہ آگے بھی چلتا رہے گا, لیکن اوور ٹو یو علی. ٹھیک ہے, بالکل. ٹرمپ کی 4 سال بعد وائٹ ہاؤس واپسی ہوئی ہے اور 47ویں صدر کے طور پر انہوں نے حلف و تقریب سے خطاب کیا. اس خطاب پر تبصروں اور تجزیوں کا سلسلہ ہم نے جاری رکھا. واشنگٹن اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہوا تھا اسد اللہ خالد نے, ارم عباسی کورسپونڈنٹ, نیلوفر اور فائزہ, آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. کراچی اسٹوڈیو سے خصوصاً عامر ضیاء صاحب, آپ کا بہت شکریہ. خصوصی ٹرانسمیشن سے علی موسم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.